بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ درس بخاری شریف میں ایک باب امام بخاری رحمہ اللہ نے جنت اور جہنم کی ایک صفت جو ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے اس سے متعلق ایک حدیث پیش کی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا اور اس کے بعد اس موت کو جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کر کے ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر ایک منادی آواز لگائے گا کہ اے جنتیوں، آج کے بعد کوئی موت نہیں ہے، اور اے جہنمیوں، آج کے بعد کوئی موت نہیں ہے۔ تو اہل جنت کی خوشی میں اضافہ ہو جائے گا اور اہل نار کے غم میں اضافہ ہو جائے گا۔ اب موت تو ایک معنوی چیز ہے، کوئی اس کا جسم تو نہیں ہے، دنیا کے اندر ہمیں نظر تو نہیں آتا، تو اس کے ذبح کرنے سے کیا مقصد ہے؟ تو محدثین نے اس کی مختلف توجیہات ذکر کی ہیں۔ ایک توجیہ کی یہ بیان کی گئی ہے کہ ملک الموت کو اللہ ذبح کر دیں گے۔ دوسری توجیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ صرف مثال کے لیے سمجھایا گیا، گویا کہ موت ذبح کر دی گئی۔ لیکن تیسری توجیہ علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ موت کو شکل عطا کر دیں، جیسا کہ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس دن اللہ موت کو مینڈے کی شکل عطا کر دیں گے اور پھر اس کو ذبح کر کے اشارہ اس بات کی طرف ہوگا کہ اب یہ معاملات جنت کے ہوں یا جہنم کے، اس کا تعلق ہمیشہ کے ساتھ ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ جنتیوں کو ان کی نعمتوں کا لطف حاصل ہو۔ آج دنیا کے اندر انسان کو کتنی ہی نعمتیں مل جائیں، ساری دنیا کا مالک بھی بن جائے، تو ایک دن تو ایسا آئے گا کہ یا تو موت اس سے یہ سب چیزیں چھین لے گی یا کبھی نہ کبھی یہ نعمت انسان کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ تو دنیا کی ہر چیز فانی کا مطلب یہی ہے کہ یہاں جو بھی نعمتیں ہیں اس کا تعلق ہمیشہ کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے یہ جگہ جی لگانے کی نہیں ہے۔ اور جنت کی جو نعمتیں ہیں، وہاں کی عزت، وہاں کی نعمتیں، وہاں کی خوشیاں، اس کو فنا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ باقی ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات باقی ہے تو جنت بھی باقی ہے، تو اس لیے جنت کی دوڑ لگانے کا ہمیں حکم دیا گیا کہ وہ باقی ہے، اور دنیا کی جو دولتیں اور نعمتیں ہیں یہ فانی ہیں، اور فانی کی دوڑ میں جو باقی کو چھوڑ دیتا ہے وہ بے وقوف ہے۔ اسی طرح اللہ بچائے جو جہنم میں چلے جائیں گے، لیکن اس سے وہ مراد نہیں جو مسلمان جہنم میں جائیں گے، اس لیے کہ مسلمان جو جہنم میں جائیں گے وہ کبھی نہ کبھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یا گناہوں کی سزا بھگت کر، ایک کلمہ ایسی چیز ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ ضرور جہنم سے نکالے جائیں گے۔ اس سے مراد وہ کفار ہیں یا مسلمانوں کے نکالنے کے بعد جو جہنمی ہوں گے، پھر اللہ ان سے فرمائیں گے کہ اب یہ تمہاری جہنم یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور دنیا میں کتنی بڑی تکلیف آئے، مصیبت آئے، موت کا جب انسان تصور کر لیتا ہے تو وہ تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے کہ موت سے یہ تکلیف ختم ہو جائے گی، لیکن جب جہنمی سنیں گے کہ اب تو موت کو بھی موت آ گئی تو ان کے غم میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ تو اللہ بھی ہم سب کو جنت کی دوڑ لگانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور وہاں کی ہمیشہ کی نعمتیں اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. نسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار
وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك مما سألك من عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.